لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مستورد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یمشی احدکم الی الیم فادخل اصبعہ فیہ فما خرج منہ فہو الدنیا. آخرت کے مقابلہ میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر کی طرف چلا جائے اور اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے بس یہی دنیا ہے. دنیا کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلہ میں یہ بیان فرمائی کہ جیسے سمندر میں انگلی ڈبو اور انگلی کے ساتھ پانی آ جائے، یہ ہے دنیا اور سمندر ہے آخرت. یہ بھی بطور مثال کے بیان فرمایا، ورنہ سمندر کا تو ایک کنارہ ہے، مثلا شمال جنوب مشرق مغرب، اس کا تو ایک کنارہ ہے، لیکن آخرت کا تو کوئی کنارہ نہیں. سمندر کی حدیں ہیں، آخرت کی کوئی حد نہیں. محض ہمیں سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ سمجھایا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی اتنی ہی حیثیت ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. دنیا کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا. قلیل کے لفظ پر دو پیش ہیں اور اس کو تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین تقلیل اور تحقیر کے لیے ہے، یعنی بہت تھوڑا ہے اور گھٹیا ہے آخرت کے مقابلہ میں. دوسری جگہ لفظ ہے: بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی. آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ایک دوسری جگہ بھی اسی طرح کے لفظ ہیں: ما عندکم ینفد. تمہارے پاس جو کچھ ساز و سامان ہے یہ تو سب ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. اللہ کے پاس جو جنت اور اس کی نعمتیں ہیں وہ تو باقی رہنے والی ہیں. تو سمندر کے انگلی میں آنے والے اس ایک قطرہ کے لیے اتنی محنت ہے اور سمندر کے لیے کتنی محنت ہے. تھوڑے سے کے لیے اتنی محنت ہے اور ہمیشہ رہنے والے باقی اور کثیر کے لیے معمولی سی محنت ہے. مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، نہ نماز کا وقت ملتا ہے، نہ روزے کے لیے فرصت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کو دل کرتا ہے، نہ حج فرض ہو جائے تو حج کرنے کو دل کرتا ہے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنے لاکھ خرچ ہو جائیں گے. نفلی صدقہ تو رہا اس کے بعد، یہ فرضی حال یہ ہے ہمارا. اور پھر ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی. اللہ والے فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے گھر کی ایک کنال احاطہ، گھر کا ایک کنال کا احاطہ بنانے کے لیے ہم اپنے علاقے میں مثلا دیکھ لیں کہ ایک کنال زمین خریدیں گے، اس کے لیے کتنے لاکھ خرچ ہوں گے. پھر اس کی چار دیواری، اس پر کتنے لاکھ خرچ ہوں گے. پھر اس پہ کمرے کتنے لاکھ خرچ ہوں گے. پھر گھر کو آباد کرنے کے لیے شادی کریں گے، وہ کتنے لاکھ خرچ ہوں گے. دنیا پر یہ لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی اکا دکا کوئی بندہ ہزاروں میں ہوگا جو کسی وقت پورا لاکھ جیب سے نکال کے صدقہ کر دے. زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے 40واں مقرر فرما دیا، 100 میں سے 2.5، اور عشر میں اللہ تعالیٰ نے 20واں مقرر فرما دیا، 100 میں سے 5. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کتنے عشر ادا کرتے ہیں اور کتنے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جی پیسہ ختم ہو جائے گا، جی پیسہ ختم ہو جائے گا، جی میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. جی حالانکہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے جمع ہو رہا ہے، کرنا اس کے لیے ہے. ہم یہاں دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو پیدا ہی اللہ نے آخرت کی محنت کے لیے کیا ہے، اور اب یہاں آ کر دنیا کو مقصود بنا لیا، آخرت کو محض ضرورت بنا لیا. جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اس مقصد کو پیٹ پیچھے رکھ لیا، اور جو اللہ نے اپنی ذمہ داری لی تھی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس روزی کے لیے مارے مارے پھرتا ہے. دن بھی ہے، رات بھی ہے. نیند کم ہے، دن سارا محنت میں لگتا ہے، اور رات کا بھی بہت سا حصہ اسی پیسہ کمانے کی محنت میں. کون سا پیسہ؟ دنیا کا. آخرت کے لیے نہیں. اللہ رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.